السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقولوا للناس حسنا، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک کی انتہا پیش اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور آپ جمعہ کی نماز کے لیے کرتا ہوئے مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری نمازوں عبادتوں کو قبول فرمائیں، عبادتوں میں لذتیں عطا فرمائیں، اور جمعہ کی مقبول گھڑیوں میں دی جانے والی دعاؤں کو پروردگار اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 2 حج اور 4 عمرے کی، ایک حج ہجرت سے پہلے اور ایک حج ہجرت کے بعد، اسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ نے کئی حج فرمائے اور ہجرت کے بعد ایک۔ اسی حجۃ الوداع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ حجۃ الوداع یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری زندگی مبارک کا وہ حج ہے جو حج کے فرض ہونے کے بعد دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ایک سال مدینے سے میں بھی حج کے لیے جاؤں گا، تو ذوق در ذوق مسلمانوں کے قافلے مدینے میں اترنے لگے اور ہوتے ہوتے کافی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ پھر یہ نورانی قافلہ حج کے لیے نکلا۔ عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 صحابہ کرام اور صحابیات حج کے اس میں موجود تھے۔ میں کئی مرتبہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حج 10 ہجری میں کیا، سن ہجری 10 میں، اور ہجرت کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرمائی تب مکے سے نکلنے والے 2 تھے۔ کتنے تھے؟ 2 ہی تھے نا۔ اور پھر جنگ بدر میں 313 تھے، پھر احد میں 700 تھے، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے 1400 یا 1500 تھے سن ہجری 6 میں، سن ہجری 7 میں عمرہ قضا کے موقع پر 1500 یا 1600 تھے، سن ہجری 8 میں فتح مکہ کے موقع پر 10,000 تھے، اور عرفات کے میدان میں 1,44,000 تھے۔ تو 2 ہو کر کے نکلے تھے، اور 1,44,000 صحابہ صحابیات کی تعداد، اس کی خوبی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 4 پارے میں بیان فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اتنے بڑے مجمع کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل اور نرم زبان ہے۔ اگر آپ سخت دل اور سخت زبان ہوتے تو اتنا بڑا مجمع آپ کے ارد گرد نہ ہوتا۔ تو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے لیے نرم رہے، زبان کے حساب سے بھی اور دل کے حساب سے بھی۔ فتح مکہ کے دن جو آپ نے نرمی فرمائی اور لوگ خون کے پیاسوں کو جو معاف فرمایا، اسی معافی کا نتیجہ تھا کہ دوسرے 2 سال میں اتنے لاکھوں کی تعداد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ نظر آ رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت ساتھ میں پڑھی اور جو خطبہ دیا، اس خطبے کو آج کے ماحول کے حساب سے آپ تک پہنچانا ہے۔ وہ پورے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، ان
کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی. بات سمجھ رہے ہیں؟ پورے خطبے میں حضور نے ان کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی. حج کا رکن ہے عرفات میں ٹھہرنا. پورے خطبے میں آگے کے تعلق سے بھی کوئی بات نہیں کی. پورے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,44,000 صحابہ کے ارد گرد جو بات فرمائی وہ حقوق العباد، آپس میں مسلمانوں کے حق، آپس میں ایک دوسرے کے حق اور مسلمانوں کی جان مال کے تعلق سے زیادہ بات فرمائی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت، اس کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیان فرمائی. میں خطبے کی شروعات کرتا ہوں. آقا کریم نے فرمایا بعد الحمد والثناء علیہ ایھا الناس ان دماءکم واموالکم حرام علیکم الی ان تلقون ربکم کحرمۃ یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. اے لوگوں، تم پر تمہاری جان اور تمہارے مال یہ آپس میں ایسے ہی حرام ہے. کب تک؟ جب تک تم رب سے ملو، یعنی قیامت تک. جس طرح آج کے دن عرفے کے دن کی حرمت ہے، ذی الحجہ مہینے کی حرمت ہے اور اس شہر کی حرمت ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جان اور مال کی آپس میں حرمت و عزت رکھی ہے. لہذا تم ایک دوسرے کی جان کی بھی عزت کرو، ایک دوسرے کے مال کی بھی قدر کرو. آپ دیکھیں تھوڑا سا کچھ ہوا تو ایک دوسرے کے مال کے تعلق سے، ایک دوسرے کے جان کے تعلق سے، آج اس نے اس کو ٹپکا دیا، آج اس نے اس کی عزت لے لی، آج اس نے اس کا یہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان جان و مال و عزت کے تعلق سے کیا فرمایا؟ اور آگے فرمایا ایھا الناس ستلقون ربکم ویسألون عن اعمالکم وقد بلغتم. ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اللہ تمہیں ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھے گا اور میں ساری باتیں تمہیں پہنچا چکا ہوں. ومن كانت عنده امانۃ فليردها لمن ائتمنه عليها. جس کے پاس امانت ہو، کسی بھی چیز کی امانت ہو، تو جس کی امانت ہو وہ اس کو جو ہے ویسے ہی پہنچا دے. ایک تو یہ انسان کی امانت انسان کے پاس، اور دوسری امانت ہمارے پاس ہے اللہ رسول کی امانت. اور یہ اللہ رسول کی امانت ہے کلمے کی شکل میں، جس کو اللہ نے 22ویں پارے میں فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. بے شک اللہ نے یہ امانت پہاڑوں کو سپرد کرنا چاہیے، آسمانوں کو سپرد کرنا چاہیے، زمینوں کو سپرد کرنا چاہیے، ان سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں سنبھال سکیں گے. انسان نے اٹھا دیا یہ بوجھ. یہ امانت کیا ہے؟ یہ امانت کلمے کی امانت ہے، یہ امانت شریعت مصطفیٰ کی امانت ہے، یہ امانت نظام مصطفیٰ کی امانت ہے. اس امانت کو انسان نے اٹھا تو لیا، یہ اٹھا لینا کمال نہیں ہے، اس امانت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ویسے ہی جانا یہ کمال ہے کہ انسان اس امانت کے ساتھ ویسے ہی جائے جس امانت کے ساتھ دنیا میں آئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اسی امانت کے ساتھ آتا ہے، کلمے کے ساتھ آتا ہے. کافر کے گھر پیدا ہونے والا بچہ بھی جو ہے وہ اسی امانت کے ساتھ آتا ہے. جو امانت عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشتوں میں جو روحیں تھیں وہ اللہ نے سب کو نکالا، اور جو اس وقت پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ یہ امت شاہ مودی اور سب نے اس وقت بلا کہا تھا، ہر ایک نے بلا کہا تھا، مگر یہاں آ کر کے بھول گئے. تو ابواہ یحودانی وینصرانی ویمجسانی. آقا فرماتے ہیں آدمی ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دے، مجوسی بنا دے، نصرانی بنا دے، کافر بنا دے. ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچہ ویسے ہی ہوتا ہے. تو اس فطرت جو امانت لے کر کے آیا تھا کل قیامت کے دن، اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے اس خطبے میں فرمایا ستلقون ربکم، تم تمہارے رب سے ملو تو اس امانت کے ساتھ جاؤ. جو امانت لے کر کے تم آئے وہ کلمے کی امانت، وہ شریعت مصطفیٰ کی امانت. اور پھر آگے فرمایا الا ان کل ربا موضوع، سن لو آج سے
جتنا بھی بیاج ہے وہ سب معاف۔ اس زمانے میں سب سے بڑا کاروبار تھا مکے والوں کے درمیان وہ بیاج کا تھا۔ آپ نے کعبہ شریف میں ایک دائرہ دیکھا ہے، حکیم دیکھا ہے؟ یہ حکیم جو یہ وائٹ کلر کا جو دائرہ ہے وہ کعبے ہی کا حصہ ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 35 سال کی تھی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دوسرے تمام جو ہے بڑے بڑے رئیس مکہ نے، مکہ والوں نے کعبہ شریف کو بنانا چاہا تو اعلان یہ ہوا تھا کہ اس میں حلال پیسہ لگے، تو حلال پیسہ تھا کم، اس کم پیسے ہونے کی وجہ سے سب کے پاس تھا زیادہ سے زیادہ۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کاروبار تھا بیاج کا۔ عرفات کے میدان میں حضور نے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کی اور فرمایا لوگوں اب بیاج جو ہے وہ سب کے سب معاف، لیکن لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، لیکن تمہارا جو اصل پیسہ ہے کسی کے پاس 50%، 10%، 20% میں جو کچھ دیا گیا ہے، یہ پرسنٹ والا جتنا ہے وہ آج سے معاف، اب کوئی ایک دوسرے سے پرسنٹ نہیں لے سکتا، مگر جو اصل قیمت ہے وہ تم لو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا الا ان ابوا ربا عباس ابن عبد المطلب فانه كل موضوع۔ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں گھر سے شروعات کرتا ہوں کہ میرے چچا عباس کا جتنا بھی جو ہے بیاج 70 ہے وہ سب معاف، اب کوئی ان کو کوئی بیاج کا ایک پیسہ نہ دے۔ بیاج کے 1 روپے کے تعلق سے آقا کریم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو کوئی بیاج کا 1 روپیہ کھائے تو وہ 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر۔ اندازہ لگائیں بیاج کے تعلق سے اتنا سب کچھ فرمایا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الا ان كل شيء من امر الجاهلیت موضوع۔ آج زمانے جاہلیت کے جتنے بھی رواج ہے وہ سب میں ختم کرتا ہوں۔ زمانے جاہلیت میں ایک رواج یہ تھا کہ اگر ایک قبیلے کے کسی آدمی کو دوسرے قبیلے نے مارا تو جب تک وہ قبیلہ 10 کا بدلہ نہ لے لیتا تب تک سکون سے نہیں بیٹھتا۔ ایک کے بدلے 10، ان کے بدلے پتھر، یہ سارے رواج جو ہے جو آج نظر آ رہے ہیں وہ کل نظر آ رہے تھے۔ حضور نے عرفات کے میدان میں فرمایا کہ یہ سارے رواج میں ختم کرتا ہوں۔ وَإِنَّ أَرْضَوْا دَمًا مِّن دِمَائِنَا دَمُ رَبِيعَةَ بن حارث بن عبد المطلب، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں سے جس کا خون معاف کرتا ہوں آقا فرماتے ہیں وہ میرے جو ہے چچا کے بیٹے حارث بن عبد المطلب کے جو ہے بیٹے ربیعہ کا خون ہے۔ وَكَانَ مُسْتَرْجِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ بن بکر وقت قتل حذیل، جب وہ چھوٹے تھے اور بنو بکر میں تھے اور حذیل نے انہیں قتل کر دیا تھا، اس کا خون بہا، یا تو بدلہ لیتے تھے ایک کے بدلے دوسرے کی جان، یا 100 اونٹ خون بہا دیت میں دیا جاتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں گھر سے شروعات کرتا ہوں، وہ بھی میں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد آگے فرمایا الا ان الشیطان قد یئیس ان یعبد بارضکم فی هذه ابدا ولكن ان یطاع بما سواه وقد رضی بما تحکمون من اعمالکم فاحذروا علی دینکم۔ اے لوگوں سن لو، شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس ارض زمین، عرب کی سرزمین پر اس کی پوجا ہو، اس کی پرستش ہو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو۔ اب شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ یہ اعلان آقا کریم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سن ہجری 8 میں 2 سال پہلے کعبے سے حضور نے ایک اونٹ کو نکالا۔ پھر سن ہجری 9 میں اعلان ہوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ مشرک سارے کے سارے ناپاک ہیں، اب اس سال کے بعد قیامت تک کوئی مکے کی سرزمین پر نہ آنے پائے۔ آج بھی حدود حرم میں یہ بورڈ لگا ہوا ہے، جہاں سے حرم کی شروعات ہوتی ہے نا 25-26 کلومیٹر پہلے بورڈ لگا ہوا ہے للمسلمین فقط، اونلی فار مسلمانوں کے لیے انٹری۔ اور سے سنیے گا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، یہ اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جو ہے میدان عرفات میں سن ہجری 9 میں کروایا، اور 10ویں ہجری میں عرفات کے میدان میں اعلان فرمایا کہ لوگوں سن لو، شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس سرزمین پر اس کی پوجا نہیں ہو سکتی،
مطلب یہ ہے کہ عرب میں شرک نہیں ہو سکتا. زور سے عرب میں زور سے بولو, شرک نہیں ہو سکتا. وَلَٰكِن يُطَبِّمَ سِوَى ذَلِكَ, شیطان دوسرے گناہ کرائے گا اور وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے میں وہ راضی رہے گا. اپنے دل کی حفاظت کرو, اپنے اعمال کی حفاظت کرو. شیطان جو ہے اب یہاں کی پوجا نہیں کرا سکتا, شرک نہیں ہو سکتا. جب یہ بات طے ہے کہ اب عرب کی سرزمین پر شرک نہیں ہو سکتا, تو اب اس کے بعد جتنے شرک کے فتوے عرب کی سرزمین پر لگائے جاتے ہیں وہ سب ڈپلیکیٹ ہے. اس کی سمجھ میں آیا؟ زور سے بولا یار, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ توحید دیکھیے, ایک بات پتہ کی کہنے جا رہا ہوں. جب کسی چیز کو گھٹانا ہو تو کسی کو بنانا پڑے گا. ایک کو گھٹانا ہے مجھے تو دوسرے کو بڑا کر کے اس کو گھٹاؤں. ایسے ہی وہابیوں نجدیوں کو اللہ کے رسول کی عظمت گھٹانی تھی تو توحید کو بلند کیا. کیا کیا؟ جبکہ حضور سے بڑھ کر کوئی توحید کا بلند کرنے والا ہے ہی نہیں. اسی توحید کی بنیاد پر جو ہے نجدی نے, محمد بن عبد الوہاب نجدی نے جنت البقیع میں جتنے بھی قبے تھے, حضرت عثمان غنی کا مزار, حضرت عائشہ صدیقہ کا مزار, صحابہ کرام کا مزار, سب کے سب گرایا. اور یہ شرک ہے بلکہ حضور کے روزے کو بھی صنم اکبر سب سے بڑا بت جو ہے اس نے بتایا. گنبد خضرا کو بھی گرانے کی تیاری تھی, مگر جو دو گرانے کے لیے آگے بڑھے تھے وہ وہیں ختم ہو گئے. اس بنیاد پر آج تک ان کی ہمت نہیں ہوئی. عرب کی سرزمین پر شرک ہو نہیں سکتا. ترکیوں نے جب مسجد نبی شریف کو جو ہے نئے انداز سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اعلان کرایا کہ ہمیں مسجد نبی شریف تعمیر کرنی ہے. تو ترکوں نے اپنی حکومت کے زمانے میں ہندوستان, افغانستان, ایران اور دنیا کے الگ الگ ملکوں میں سے بڑے بڑے ہنرمند کاریگر جو ہے وہ جمع کیے اور ان سب کو استنبول میں جمع کیا, سب کو رہنے کے لیے مکان دیا اور سارے کاریگروں سے کہا کہ تم اپنا فن اپنے بیٹوں میں یا اپنے شاگردوں میں منتقل کرو. یہ سارے ان لوگوں نے اپنا فن اپنے بیٹوں کو یا شاگردوں کو سکھایا. ان سارے 500 کاریگروں کو سب سے پہلے حافظ قرآن بنایا. کیا بنایا؟ حافظ قرآن بنایا. اور اس کے بعد ترکوں نے جو ہے اس زمانے میں ایسی ایسی کانیں پتھروں کی اور ایسی ایسی چیزیں اور ایسے ایسے جنگل لکڑیوں کے کہ جو اس سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگائے تھے, وہ جو ہے مکہ شریف اور مدینہ شریف کی ساری تعمیرات کے لیے وہ کان اور وہ جنگل چنے اور اس میں سے ساری چیزیں جمع کی اور مسجد نبی شریف سے 15 کلومیٹر دور سارا سامان رکھا. ان سارے حافظ قرآن کو وہاں جمع رکھا اور ہر ایک کو تاکید کی کہ جو کچھ کام کرنا ہے وہ باوضو کرنا ہے, وہ قرآن پڑھتے پڑھتے کرنا. اور 15 کلومیٹر دور سب کچھ. اگر کوئی پتھر جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا یا بڑا ہو جاتا تو بڑا ہو جاتا تو وہیں بیٹھ کے کاٹتے نہیں تھے, 15 کلومیٹر دور لے جاتے تھے. اتنا ادب آپ مسجد نبی شریف میں ہر جگہ دیکھیں. انہوں نے ہر جگہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام ہیں وہ سیدنا جو ہے شفیع رسول اللہ, سیدنا محمد رسول اللہ, ہر ایک نام حضور کے لکھے ہیں. لکھیں کہ نہیں لکھے؟ مگر نجدیوں نے جو ہے ایک ہی ٹھانی رکھی ہے کہ اللہ کا نام بلند کرنے کے بہانے حضور کے نام کو مٹانا. اس کی ایک مثال دوں آپ کو. جو لوگ کعبہ شریف میں پہلے گئے ہیں انہوں نے پرانے کعبہ شریف کو دیکھا ہوگا تو ہر ستون پہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نام لکھا ہوا ہے. پرانے کوئی ہیں دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے؟ ابھی 3-4 سال میں آپ نے نہیں دیکھا, مگر 2000 سال سے میں جاتا ہوں, سن 2000 سے. ابو بکر, عمر اور اسی طریقے سے ہر ستون پہ محمد. آج پورے کعبے میں کہیں بھی محمد نام نہیں ہے. پورے کعبے میں ہر جگہ اللہ ہی لکھا ہوا ہے. مسجد نبی شریف میں شروعات ہو چکی ہے. پہلے یہ سب کعبے میں ہوا. مسجد نبی شریف میں جیسے انٹری کرتے تھے تو لکھا ہوا تھا نوید سنت کا. اسے مٹا کر کے آدھا کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نہیں لکھا. اب جتنے حضور کے نام ادھر سے آگے ہیں. اب نئی تعمیر میں نے آج جو ہے 2 دن پہلے دیکھی کہ نئی تعمیر شروع ہو گئی. اب وہ نام مٹانے کی بھی تیاری ہے.
مگر جیسے ہی یہ وہاں حضور کا نام مٹائیں گے انشاءاللہ خود مٹ جائیں گے. یاد رکھیے گا 4-5 سال 5-6 سال سے زیادہ ان کی جو ہے زندگی نہیں ہے. جس نے حضور کے نام کو مٹایا ہے حضور کے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. رب نے بلند فرمایا ہے. مگر ہمیشہ یہی رہا لوگوں کا معاملہ, ایک کو گرانے کے لیے دوسرے کو بڑھانا. ایسے ہی آج کل شیعوں نے بھی کیا ہے. شیعوں نے بھی اہل بیت کی محبت کے آڑ میں صحابہ کرام کی گستاخیاں. اہل بیت سے محبت یہ نجات کا ذریعہ ہے, کان کھول کر کے سن لو. اہل بیت سے محبت آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے. بغیر محبت اہل بیت کے کوئی حضور سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے. مگر ایک سے محبت, جیسے اللہ سے محبت زیادہ دکھا کر کے حضور کو گرانا, ایسے اہل بیت سے محبت زیادہ دکھا کر کے صحابہ کرام کی گستاخیاں کرنا یہ شیعہ کا طریقہ ہے. اور شیعہ سب سے زیادہ صحابہ میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گستاخیاں کرتے ہیں. اسی میں سے وہ خبیث جو ہے یہ وسیم رضوی جو آج کی حکومت کا ایک ایسا آلہ ہے کہ جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ابھی فلم بنائی ہے ان کی گستاخی کرتے ہوئے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ حقیقت میں سنی شیعہ اس سب میں لڑانا چاہتے ہیں. ہم ان کی اس پالیسی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کی بھی گستاخی برداشت بھی نہیں کریں گے. مسلمانوں اپنے اندر جو خون ہے اس کو کچھ گرم بھی رکھو. ہم آپس میں اتنے لڑ کر کے ایسے ہو گئے کہ اب گستاخیاں اتنی ہوتی ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, کچھ معاملہ ہی نہیں ہے. سب کچھ ہم نے واٹس ایپ یونیورسٹی کو سونپ دیا. کس کو سونپ دیا ہے؟ واٹس ایپ یونیورسٹی. میں نے 50 کو بھیج دیا, میں نے حق ادا کر لیا عشق رسول کا. اس نے 100 کو بھیج دیا, اس نے عشق رسول اور محبت رسول کا حق ادا کر دیا. یہ سارا معاملہ جو واٹس ایپ یونیورسٹی کو ہم نے سونپ دیا. یاد رکھیں کب تک واٹس ایپ یونیورسٹی سے کام چلائیں گے؟ کبھی ہم جگیں, کبھی بیدار ہوں. اور یاد رکھیے عرفات کے میدان میں ایسے ہی حضور نے سارے مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش نہیں کی. کچھ تو تھا, مسلمان جب ایک ہو جائے تو قسم خدا کی کوئی اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. اس لیے میں خطبے کے اس حصے کو چھوڑ دے رہا ہوں جو میں اکثر تمہیں میاں بیوی کے تعلق سے سناتا ہوں, وہ میں سنا چکا ہوں, مگر آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا, ایھا الناس قولی واقعوا, اے لوگوں میری بات کو خوب سمجھو. وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدی ابدا ان اعتصمتم امرین کتاب اللہ عز وجل و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں میری بات کو خوب سمجھو. 2 چیزیں ایسی ہیں جو میں تم میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اگر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو قسم خدا کی تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک کتاب اللہ عز وجل, ایک قرآن, اور دوسری رسول اللہ کی سنت. اور ایک روایت میں ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. آقا فرماتے ہیں 2 کو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ایک قرآن, آج ہم نے قرآن کو خالی جو ہے قرآن خانی کے لیے, قرآن کو چننے کے لیے محفوظ کر لیا. اگر قرآن کو ہم اپنی زندگی میں اتارتے, قرآن کو سمجھتے, تو قسم خدا کی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں, حکومت کے زمانے میں ایک دن ایک وادی کی طرف دیکھا اور دیکھتے رہ گئے. ایک صحابی نے عرض کی, امیر المومنین کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا اسی وادی کے نیچے جب میں اسلام نہیں لایا تھا تب میرے باپ نے مجھے اونٹوں کو لائن میں کرنے کا کہا. میں اونٹ کو لائن میں کرنے کا کر رہا تھا تو دوسرا نکل جاتا تھا, دوسرے کو کرنے جا رہا تھا تیسرا, اونٹوں کو بھی لائن میں نہیں کر پا رہا تھا. میرے باپ نے کہا تو جب جو ہے ایک خطاب کے بیٹے ایک چند اونٹوں کو لائن میں نہیں رکھ سکتا ہے تو کیا کرے گا؟ کہا جب اسلام نہیں لایا تھا تب عمر کی یہ حالت تھی کہ چند اونٹوں کو لائن میں نہیں رکھ سکتا تھا, اور آج اسلام لائے, حضرت عمر اسلام لائے قرآن کی برکت سے. اس قرآن نے حضرت عمر کی زندگی کو ایسا بدلا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں آج سارے مسلمان عمر جس انداز سے کہتا ہے سب لائن میں آ جاتے ہیں. آج ہی دنیا پہ حکومت حضرت عمر فاروق اعظم کی, وہ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نہیں, آج ہی دنیا پہ حکومت یہ صرف قرآن کی برکت سے, یہ صرف اسلام کی برکت سے. تو آقا فرماتے ہیں اے لوگو اگر تم قرآن اور سنت رسول کو اپنی زندگی میں اتار دو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور پھر آگے فرمایا ایھا الناس
اسمعوا قولی واقلوا ان کل مسلم اخو مسلم وان المسلمین اخوۃ۔ اے لوگو میری بات کو غور سے سنو اور خوب سمجھو۔ آقا فرماتے ہیں میری بات کو غور سے سنو اور خوب سمجھو، بے شک ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لا يحل لامرئ من اخی مسلم الا ما اعطاه عن طیب نفس۔ کسی مسلمان کو حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان کا مال اور ہڑپ کر لے سوائے اس کے کہ وہ خوشی سے دے۔ لا تظلمون انفسکم، تم آپس میں ظلم مت کرو۔ اس چیز کو اگر ہم اپنے اس میں بٹھا لیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کی بے عزتی برداشت کرے گا؟ اگر یہ جملہ آج زندگی میں اترتا تو قسم خدا کی ہماری بیٹیوں کی طرف کوئی دوسرا آنکھ اٹھا کر کے دیکھ نہیں سکتا۔ آج ہم نے اپنی بیٹیوں بہنوں ان کی بے عزتی کی اور برداشت کی تو دوسرا بھی جو ہے نظر اٹھا رہا ہے۔ آج کسی کی بھی بیٹی مسلمان کی حقیقت میں ہماری بیٹی ہے، وہ ہماری بہن ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ دیا تھا عرفات کے میدان میں، آج یہ جذبہ غیروں میں آ گیا اور ہم ٹھنڈے پڑ گئے۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ آج یہ جذبہ غیروں میں آ گیا۔ آج غیر میں اگر کچھ معاملہ ہوتا ہے سارے ایک ہو جاتے ہیں اور اپنا کچھ معاملہ ہوتا ہے کہتے ہیں آج لاکھ کا تھا وہ برابر، ہمارا خون ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ کل میں 1300 سال پہلے کی بات کرتا ہوں کہ سندھ میں ابو الحسن کی بیٹی ناہید نے اپنے خون سے حجاج بن یوسف کو جب خط لکھا تھا تو 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم اس اسلام کی بیٹی کی حفاظت کرنے کے لیے آ گیا ہوا۔ وہ لوگ آ گیا تھا کہ نہیں آ گیا؟ اور جس نے اپنے اخلاق سے 1 لاکھ کافروں کو اسلام کی دولت اس زمانے میں عطا فرمائی۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ خود ماں بہنوں کی عزت آبرو کی طرف جو ہے غلط نگاہ سے دیکھتا ہے تو دوسروں کی خدمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْقُلُوبَ لَا تَغُلُّ عَلَىٰ ثَلَاثٍ۔ سن لو دل جو ہے 3 باتوں پہ حسد نہیں کرتے۔ اخلاص العمل للہ تعالی، جس کام میں اللہ کی رضا کی نیت ہو وہاں کبھی جو ہے وہ دل میں حسد نہیں پیدا ہوتا۔ وَمُنَاحَقَةُ الْأُولِي الْأَمْرِ، اور کسی کو جو ہے نصیحت کرنے کی نیت سے بڑے بڑے حاکم کو بھی اگر کوئی بات کہہ دی جائے تو دل میں حسد پیدا نہیں ہوتا۔ وَعَلَىٰ لُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے میں بھی دلوں میں حسد پیدا نہیں ہوتا۔ پھر آقا نے فرمایا وَإِنَّا دَعْوَتَكُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِكُمْ، بے شک تمہاری دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ تمہارے تک محدود ہو، تمہارے دعوت میں تمہارے کلمے میں دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ اسی کو لے کر حضرت خواجہ غریب نواز کی رات سے یہاں آئے۔ اگر وہ وہیں تک حصہ سمجھتے تو آج ہم لوگ جو ہے آج بھی گھنٹے بجاتے ہوتے، آج ہم لوگ بھی پوجا کرتے ہوتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری اس دعوت میں غیروں کا بھی حصہ ہے، کہاں ایران اور کہاں ہندوستان۔ غریب نواز اسی دعوت کا حصہ بن کر کے آئے کہ نہیں آئے؟ اور پھر فرمایا وَمَن تَكُنِ الدُّنْيَا نِيَّتُهُ يَجْعَلِ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَيُسَدِّدُ ضَيْعَتَهُ، جس کی نیت دنیا ہی دنیا ہو جائے۔ تو مجھے بتانا گھڑی میری نہیں ہے، شیطان کو گندری مانے پہلے دن میں گھڑی چلی تو ابھی تک پھر ملی نہیں ہے۔ تو جس کی نیت دنیا ہو جائے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں مرنے سے پہلے محتاجی اس کے سامنے کر دے گا، فقر اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کی ساری کمائی جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے گی، منتشر ہو جائے گی۔ جس کی نیت خالی دنیا ہو وہ جتنا کمائے گا وہ کچھ بچے گا نہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں وَلَا تَعْتِي دُنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا تو اس کو اتنی ملنے والی ہے جتنی قسمت میں لکھی ہے۔ وَمَن تَكُنْ آخِرَةَ نِيَّتُهُ، اور جس کی نیت آخرت ہو جائے، کیا ہو جائے؟ يَجْعَلِ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ غِنَاهُ، اللہ اس کے دل کو مالدار کر دے گا۔ وَيَكْفِي سَيْئَتُهُ، اور جو کچھ کمائے گا وہ اس کی زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یاد رکھیے ہم جو کچھ بھی کمائیں نا وہ ہمیں
یہاں سے زیادہ وہاں کے لیے. اس لیے دنیا و آخرت دو کی بات کی. ایک بڑی پتے کی بات کر کے بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بادشاہ نے اپنے تینوں وزیر سے کہا, 3 وزیر تھے اس کے, بولے کل ایک ٹھیلا دیا, بڑا ٹھیلا, بولے اس میں پھل جمع کر کے کل دربار میں لے آ. اب تینوں وزیر میں سے پہلے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ نے پھل منگائے تو بادشاہ کی شان نشان ہونے چاہیے. تو اچھے پھل تلاش کرنے میں صبح سے لے کر رات تک بچانا ادھر ڈھونڈتا رہا, ادھر ڈھونڈتا رہا, اور اچھے پھل ادھر سے لیے, ادھر سے بہت میٹھے دیکھ دیکھ کر کے اس نے پھل جمع کیے. دوسرے وزیر نے سوچا بادشاہ کو ایک پھل دیکھنے والا ہے کہ کچے ہیں کہ سڑے ہیں, تو محنت زیادہ نہ کرنی پڑے. غور سے سنیے گا, محنت زیادہ نہ کرنی پڑے. تو اس نے کیا کیا, گلے سڑے جو بھی ملا جلدی جلدی کر کے ٹھیلا پھل لیا. اور تیسرے وزیر نے سوچا بادشاہ کو نہیں ٹھیلا کھول کے دیکھے گا کہ اندر پھل ہے کہ کیا ہے. اس کو تو ٹھیلا بھرا وہ ہونا چاہیے کہ میں نے کہا تھا ٹھیلا بھر گیا. تو اس نے گھاس بھوس سب بھر کر کے دونوں وزیر سے بھی زیادہ بڑا ٹھیلا بنا ڈالا, مگر اس میں پھل نہیں تھے, خالی گھاس بھوس. اب بادشاہ کو زیادہ دکھنا چاہیے. دوسرے دن تینوں وزیر لے کر کے جب دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے تینوں میں سے کسی کے ٹھیلے کو چھوا بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں. حکم دیا کہ تینوں وزیر کو اپنے اپنے ٹھیلے کے ساتھ 1 مہینے جیل میں ڈال دیا جائے. 1 مہینے کی قید. غور سے سنیے گا. اب جتنے پھل بھلے بادشاہ کے لیے چنے تھے کہ اچھے اچھے پھل, مگر وہی پھل اسے قید میں کام آئے. اور جس نے گلے سڑے جمع کیے تھے وہ بیمار ہو گیا, اور جس نے گھاس بھوس جمع کی تھی وہ بھوکا مر گیا. ایسے ہی ہمیں بھی یہ دنیا میں یہاں آ رہے ہیں, یہ پھل جمع کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کو ہمارے پھل یعنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ہماری جیل ہے قید خانہ قبر, اسی میں ہمیں کام آنا ہے. اس لیے فرمایا جس کی نیت آخرت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی مادہ فرما دے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو بھی کمائے گا وہ اسے کفایت کر دے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس خطبے کے تعلق سے آگے کبھی بات کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اور بھی باتیں بیان فرمائی, کبھی بڑی تقریب انشاءاللہ اسے بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور مولا کریم جو ہے آج کے اس ماحول میں پروردگار سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اسلام کی حفاظت فرمائے, اور مولا کریم ہمیں آپس میں ایک ہو کر کے مسلمانوں کا جو ہے جس میں فائدہ ہو ویسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.